بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بول بچن کے ویورز، آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ بہت عرصے کے بعد دوبارہ ہمیشہ کی طرح میں اپنے وہی لیم ایکسکیوزز کے ساتھ، بس اپنی سستی وغیرہ کی وجہ سے یا کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں مصروف تھا، تو آلموسٹ آفٹر 1.5 month آئی ایم ان فرنٹ آف یو میکنگ اے ویڈیو۔ اور اس 1-1.5 مہینے میں بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں، جیسے کہ روزانہ کی بنیادوں پر آج کل تو واقعات اتنے تیزی سے رونما ہو رہے ہیں کہ جس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ مطلب ایک دن کے اندر 20 قسم کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، جو کہ ہر واقعے کے اوپر آپ الگ سی ویڈیو بنا سکتے ہیں، لیکن اتنا کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو آئی ول ٹرائی ٹو کیپ اٹ ایز شارٹ ایز پاسبل، اور بہت کچھ آپ اس کے اوپر دیکھ بھی چکے ہیں۔ میں اگر آپ کو کوئی بات بتاؤں گا تو اب آپ کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، کیونکہ آج کل ہر ایک کی انفارمیشن تک ایزیلی رسائی ہے۔ ہر ایک آدمی جو ہے نا وہ افلاطون بنا ہوا ہے، ہر ایک آدمی کے پاس انٹرنیٹ موبائل موجود ہے، اور یہ ٹیکنالوجی کی ایک آج کل ہر ایک آدمی کی انفارمیشن تک ایزی رسائی ہے، انٹرنیٹ موبائل ایوری تھنگ۔ تو اب اس نے ایج ڈفرینس اور تعلیم اور یہ چیزیں ختم کر دی ہیں۔ ٹیکنالوجی نے طاقت کا توازن پوری طرح بگاڑ دیا ہے۔ آج جس بندے کے پاس ٹیکنالوجی ہے وہ آپ کو کنٹرول کر رہا ہے، جس کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ یہودیوں کو آپ دیکھ لیں، ان کے پاس ٹیکنالوجی اور اکانومی ہے، اور پوری دنیا کے اوپر وہ لوگ حکومت کر رہے ہیں، اور آج ان کے سامنے کوئی آواز نہیں اٹھا پا رہا، اور بڑے بڑے مسلمان ممالک ان کے قدموں میں، ان کے چرنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا خیر، تو پچھلے 1-1.5 مہینے کا اگر ہم ایک کوئک راؤنڈ اپ کر لیں تو اس سے بہت چیدہ موٹے ایونٹس ہو گئے، جن کو میں وہ کروں گا۔ ایک تو یہ تھا کہ آفتاب اقبال نے ایک بہت بڑی بونگی ماری تھی اپنے پروگرام کے درمیان، جس میں اس نے، اور یہ میں اس کو ڈیلیبریٹ کہوں گا، یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے۔ آفتاب اقبال کوئی جنا انگوٹھا چھاپ آدمی نہیں ہے، اچھا خاصا پڑھا لکھا آدمی ہے، اور ٹھیک ٹھاک عمر والا آدمی ہے، 60-70 سال اس کی عمر ہے تقریباً، ٹھیک ہے۔ وہ اس ایج میں آ کر اس کو یہ نہیں پتا کہ بھائی آپ نے کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگلے دن آ کر پھر آپ بس ایک سرسری سی معافی مانگ لی، اور آپ نے سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے حق ادا کر دیا۔ بھائی آپ نے پہلی فرصت میں اس چیز کو آن ایئر ہونے کیوں دیا؟ کیا آپ کا پروگرام لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا؟ آپ کا پروگرام جو ہے لائیو نہیں ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا، وہ ایک یوٹیوب کے اوپر آپ اس کو چلائے تھے، اور وہ ریکارڈڈ تھا۔ ریکارڈڈ چیز تھی، اور اس کی باقاعدہ ایڈیٹنگ ہوتی ہے، اور کئی دفعہ اس کی جو ہے نا وہ ویو کیا جاتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کے اندر اگر آپ سے کوئی گڑبڑ، کوئی ایسی کوئی چیز ہو گئی، سلپ آف ٹنگ ہو گئی، جو بھی ہو گیا، آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیتے نا۔ آپ نے اس کو آن ایئر جانے دیا، اور پھر اس کے بعد اگلے دن آ کے بول دیا کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی، فلاں کی۔ از دیٹ انف؟ آپ کی قسمت یہ اچھی تھی کہ ان دنوں میں تحریک لبیک کا دھرنا آ گیا بیچ میں۔ اگر وہ تحریک لبیک کا دھرنا نہ آیا ہوتا تو آپ کا وہ حشر ہوتا کہ آپ یاد کرتے دنیا میں، آپ پروگرام کرنے کے قابل نہ رہتے، کیونکہ آپ نے جو بلنڈر کیا ہے وہ بہت ہی بڑا اور بہت ہی مطلب یعنی کہ مجرمانہ چیز ہے، کہ آپ نے ایک فضول قسم کے بھانڈوں کو جمع کر کے اس کے اوپر وہ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں، اچھل کود کر رہے ہیں، اور اس کو آپ نے جنگ احد کے ساتھ میچ کر دیا کہ جنگ احد میں بھی مسلمانوں کا یہی حال ہوا تھا، اس طرح کی افراتفری لوٹ مار۔ مطلب خدا کا کچھ خوف کرو یار، کہاں سے کہاں ملا رہے ہو تم؟ یہ مطلب تمہارا یہ، اب ہم دوسروں سے کیا بلیسفیمی کا جو ہے نا وہ گلا کریں، جب تم خود ہمارے اپنے ملک کے اندر اس طرح کا حال ہے کہ بڑے بڑے دانشور جو ٹی وی پہ آ کے سو کالڈ ایک اسکالرس بنے بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا افلاطون سمجھتے ہیں، اور وہ بھی دین کے اوپر تباہ آزمائی شروع کر دیتے ہیں۔ انفارچونیٹلی دین اسلام اور قرآن اور حدیث یہ وہ ٹاپکس ہیں کہ جس کے اوپر جس کو استنجا بھی نہیں آتی وہ بھی آ کے جو ہے نا دانشور بن جاتا ہے، اور اس کے اوپر بکواسیات شروع کر دیتا ہے، اور پھر اس کا انجام یہ نکلتا ہے۔ بھائی اس چیز کا جو ہے نا سخت طریقے سے اس کو جواب ملنا چاہیے تھا۔ میں کہتا ہوں کہ حکومت، لیکن بس وہی بات ہے کہ بہت سارے مسئلے مسائل میں بندہ پھنسا ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ورنہ اس کو سر عام سزا ہونی چاہیے تھی اس چیز کے اوپر کہ تمہاری جرت کیسی ہوئی؟ تم اتنی دور پہنچ گئے ایک فضول چیز کی مثال دینے کا، اپنے بھانڈوں کو جمع کر کے اور جگت بازیاں کرنے کی، اور اس کی مثالیں تم جو ہے نا وہ سابقون و اولون کی دے رہے ہو۔ آپ قرون اولیٰ کے جو اعلیٰ ترین لوگ تھے ان کی مثالوں کے ساتھ آپ اس کو میچ کر رہے ہو۔ یہ بہت بڑی بے عزتی اور بہت بڑی بلیسفیمی ہے، یہ گستاخی ہے یہ۔ اچھا، اب دوسرا ٹاپک آ جاتا ہے تحریک لبیک کا جو وہ دھرنا تھا، اور تحریک لبیک کا جو موقف تھا۔ تحریک لبیک کا جو موقف ہے وہ ہر باضمیر مسلمان کا موقف ہے، اس سے کسی کو کوئی انکار نہیں ہے، لیکن ان کا طریقہ کار غلط تھا۔ طریقہ کار یہ غلط تھا کہ بھائی آپ نے جس طریقے سے پرتشدد کارروائیں، مطلب مجھے سمجھ میں یہ نہیں آ رہی کہ واقعہ فرانس میں ہوا ہے اور املاک آپ پاکستان میں جلا رہے ہیں۔ ایک غریب آدمی کا آپ نے چمچی جلا دی، کسی کا رکشہ جلا دیا، کسی کی بس جلا دی، کسی کے جو ہے نا وہ دکان جلا دی۔ مطلب یہ کون سی انسانیت ہے بھائی؟ کہاں کا اسلام ہے؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں، بالکل اس چیز میں ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ جو بلیسفیمیز ہو رہی ہیں اور سر عام اور سرکاری سطح پہ ہو رہی ہیں،
اس کے لیے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم فرانس میں جا کے توڑ پھوڑ کریں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ نقصان. جیسے بے نظیر کا قتل ہوا پنڈی میں اور جلایا پورا سندھ گیا تھا وہاں, اس کے بدلے میں کراچی کو پورا بھسم کر دیا, جلا دیا گیا. یہ کہاں کی انسانیت ہے بھائی؟ جس بندے کی املاک جلا رہے ہیں اس بیچارے نے کیا قصور کیا ہے یار؟ وہ کیا گستاخ تھا جس کی املاک آپ جلا رہے ہیں؟ دوسرا جو حکومت نے غلطی کی بھائی, آپ نے وعدہ کیوں کیا جب آپ اس کو پورا نہیں کرے؟ دوسری غلطی ان کی یہ تھی کہ جو یتیم خانہ چوک کے اوپر حکومت نے کام کیا ہے وہ کم و بیش وہی چیزیں جو ماڈل ٹاؤن میں پنجاب پولیس نے کیا تھا, کہ پرامن احتجاج کرنے والے مظاہرین بیٹھے ہوئے وہاں پر اور دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے, آپ نے جا کے ان کے اوپر آنسو گیس, لاٹھی چارج اور حتیٰ کہ اسٹریٹ فائر مار دیے. تو وہ انتہائی قابل مذمت ہے. تو یہ چند چیزیں یہ جو نہیں ہونی چاہیے تھیں. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. تیسرا جو سب سے اہم ٹاپک ہے آج کا وہ یہ ہے کہ بھائی فلسطین کے اندر جو ہوا, مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ کفار نے ایسے موقع پر نازک واقعات این موقعوں کے اوپر جو ہے نا مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کی ہیں کہ جو کہ بہت ہی مقدس اوقات, جیسے فرض 27ویں شب پہ انہوں نے یہ ایک بدتمیزی کی, گستاخی کی کہ لوگ مسجد میں گھسے, مسجد اقصیٰ میں نماز کی بے حرمتی, مسلوں کی بے حرمتی, مسجد کی بے حرمتی, قرآن اور دیگر چیزوں کی بے حرمتی, اور وہاں پہ آپ جو ہے نا بومب پھینک رہے ہیں جو کہ شوق بومب ہے بے شک. لیکن آپ یہ بھی تو سوچیں نا کہ وہ ایک پلیس آف ورشپ ہے, آپ پلیس آف ورشپ میں کود رہے ہیں, آپ کے سیناگوگ کے اندر کوئی چلا جائے جو کہ شیطانیت کا ایک اڈا ہے, آپ نے اس سے چند دن پہلے وہاں پہ وہ ڈانس آف سیٹن دکھایا, وہاں پر شیطانیت کا جو رقص آپ نے کیا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر ایک قدرتی عذاب نازل ہوا کہ بھگدڑ مچ گئی اور اس میں تقریباً 50-60 خنزیر جو تھے وہ جہنم واصل ہو گئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے اوپر زبردست قسم کی جو ہے نا بمباری کی جاتی گرنیڈوں کی, تاکہ ایک ایک کتا جو ہے نا وہ کتے کی موت مارا جاتا. لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا وہ اس کے اوپر عذاب آ گیا اور خود ہی وہ ہو گئے. اچھا, پھر آپ نے پرووکیشن بھی انہی کی طرف سے ہوئی, شیخ جرہ کے اوپر جو ہے نا آپ زبردستی امریکہ سے لوگوں کو لا کر زبردستی گھروں کے اندر, مطلب یہ دنیا میں کہیں بھی اس کی مثال نہیں ملتی. اگر اسرائیل کو میں اسرائیل نہیں کہتا ہوں, یہ جوئش انلیگل اسٹیٹ ہے, انلیگلی آکوپائڈ پیلسٹائن ہے, یہ جو مقبوضہ فلسطین کے اوپر جو قابض ہوئے ہیں یہ لینڈ گریبرز اور یہ چور اچکے اور یہ بدماش اور یہ جھوٹے مکار لوگ, شیطان کے پجاری, یہ آپ خود سوچیں کہ آپ مطلب کس امریکہ سے آ کر ایک گھر کے اندر آپ وہ کر رہے ہیں اور ان کے گھر سے ان کو نکالا جا رہا ہے اور ان کو بولا جا رہا ہے کہ اگر میں نہیں اس کو وہ کروں گا, گھر کے اوپر قبضہ کروں گا, کوئی اور آ کے قبضہ کر لے گا. اچھا تو دوستو, میں بات کر رہا تھا شیخ الجرہ کے اوپر کہ پرووکیشن سٹارٹ کہاں سے ہوئی. شیخ الجرہ کے اوپر ابھی یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ the oppressor has been pretending, like the oppressor is trying to pretend as being oppressed, کہ جو ظالم اور جابر ہے وہ اب ایک مظلوم بننے کی کوشش کر رہا ہے, جو کہ یہ یہودی ہیں. ٹھیک ہے, انہی لوگوں نے پوری, اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں, انہی لوگوں نے سارے ڈرامے رچائے, پہلی جنگ عظیم, دوسری جنگ عظیم, پھر اس کے اندر یہ جھوٹا ہولو کاسٹ کا ایک ڈرامہ کروایا, چند ہزار یا چند لاکھ یہودی مرے ہوں گے جس کی میں وہ نہیں کر رہا ہوں, اور وہ مارے بھی نہیں خود ہیں. اس چیز میں ایک رتی برابر بھی شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہ اتنے خبیث ہیں. کون مرا ہے اس کے اندر؟ کسی روتھ چائلڈ کا بیٹا نہیں مرا, کسی بین گوریان کا بیٹا یا کسی اعلیٰ جو عہدیداران ہیں ان کے بیٹے نہیں مرے تھے اس کے اندر. اس میں غریب غربا جو کہ جیسے کالے افریقی ہیں آج کل, جن افریقیوں کو انہوں نے بڑے ایک بریو آپریشنز کرا کے اور دنیا کے سامنے پوز کیا کہ ہم نے وہ سوڈان میں ایک آپریشن کیا فلانے کے نام سے, اور اس کے ذریعے میں ہم نے سوڈان میں جو ہمارے محصورین وہ تھے, ہمارے یہودی تھے, ہم نے ان کو ریسکیو کیا پناہ اس کے ٹورسٹ کے اس کے اوپر ٹورسٹ گائیڈز کی شکل میں ہم گئے وہاں پر, اور ہم نے جہازوں کے اوپر یہ چیز لگائی وہ چیز لگائی, اور اس میں ہم نے رات کے اندھیرے میں ان کو بھر بھر کے یہ اپنا یہ مقبوضہ فلسطین پہنچایا. آج وہی کالے جو یہودی ہیں ان کے ساتھ وہاں پہ ایک امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے, ایک ریسزم کی جا رہی ہے. وہ بیچارے سراپا احتجاج ہے, 38,000 یہودی وہاں کے, اسی طرح کے جو ہے نا یہ جو مطلب جو جن کی کوئی رنگ نسل کا پتہ نہیں ہے, بیچارے جو چھوٹے موٹے یہودی تھے جو افریقہ سے آئے یا فلاں جگہ سے, انڈیا سے, ادھر ادھر سے, انہی کو انہوں نے مروا دیا ہوگا World War I, World War II میں, یا رشیا سے یا پولینڈ سے جو آئے ہوئے تھے. ان کے باپ کا کیا جاتا ہے؟ اگر چند ہزار کی سروں کی فصل کٹوا دی جائے اس کے بدلے میں آپ کو اتنی بڑی سرزمین مل جائے اور آپ کو ایک مظلوم اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا جائے, اور آؤٹ آف دا وے جا کے فلسطینیوں کے پورے جو
اسٹریٹجک پوزیشنز والے علاقے تھے وہ سارے اٹھا کے آپ کو دے دیے گئے. ابھی بھی اگر آپ ہسٹری میں جا کے دیکھیں تو یونائٹڈ نیشن جب برطانیہ وہاں سے نکلا فلسطین کو چھوڑ کر 1947-48 میں, اور انہوں نے یہ یونائٹڈ نیشن کے رحم و کرم پہ اس کا فیصلہ چھوڑ دیا, تو یونائٹڈ نیشن نے انتہائی بھونڈے انداز میں ان علاقوں کو بھی یہ یہودیوں کو حوالے کر دیا جن علاقوں میں نہ تو ان کی عددی برتری تھی نہ ان کی جغرافی کوئی وہ تھی. وہاں پہ وہ صرف ایک علاقہ ایسا تھا جافا جہاں پر ان کی آبادی مسلمانوں سے تھوڑی سی زیادہ تھی, باقی نہ تو اور جس وقت یہ 47-48 کا جو وہ ہوا ریفرنڈم ہوا, تو اس کے دوران یہودیوں کے پاس صرف 6 یا 7% علاقہ تھا جو انہوں نے فلسطینیوں سے دھوکہ دہی کے ذریعے دھونس دھاندی کے ذریعے سے ہتھیایا ہوا تھا, خریدا ہوا تھا, جس کے اوپر ان لوگوں کی ملکیت تھی. صرف 7%, 93% علاقہ فلسطینیوں کے پاس تھا. اور جب 1948 اور 2 اسٹیٹ کا جو سلوشن پیش کیا گیا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ مور دین 50% یعنی 53% علاقہ آپ نے یہودیوں کو دے دیا, جبکہ ان کی آبادی چند پرسنٹ تھی, میرے خیال سے 6-7% تھے وہاں کے, اور باقی جو 90% جو مسلمان تھے وہاں کے کرسچنس کو چھوڑ کے 87% مسلمان تھے, ان کو آپ نے لیس دین 50% علاقہ الاٹ کر دیا. اور پھر اس کے اندر بھی شرنکنگ ہوتی گئی. 57 کی جنگ میں اس کو جو ہے نا بہت سارا علاقہ ہتھیا لیا گیا, ویسٹ بینک کا اور غزہ کا, اور جناب علی گولان ہائٹس بھی ان کے ہاتھ میں آ گئی, سیریا کا علاقہ. اور پھر 73 کی جنگ میں آپ نے پورا بلکہ 67 میں پورا صحرائے سینا ہتھیا لیا, تو 73 میں اس کو چھڑوا لیا گیا. خیر, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس طریقے سے اگر ہم ان کے اس فارمولے کو مان لیں کہ 2000 سال کے بعد آپ آ کر دنیا کے اوپر اپنا حق جتا کے اور آپ کسی سے اپنی زمین ہتھیا سکتے ہو زبردستی, جبکہ آپ کی یار 2000 سال میں کتنی سینکڑوں پشتیں آپ کی, مطلب اگر میں آپ کو آج بتا دوں کہ میرا باپ, میرا دادا, پردادا اور ان کے والد کا نام شاید میں آپ کو بتا دوں, لیکن اس کے بعد میں آپ کو آگے نہیں بتا سکوں گا. یعنی یہ کتنے ہو گئے, 3-4 نسلیں ہو گئی, اور اس میں ہارڈلی 100 ایئرس کا فاصلہ آتا ہے. تو 2000 سال میں تو پتہ نہیں دادا, لکڑ دادا, پدڑ, واٹ ایور جو بھی دادا آتا ہے اس سے بھی آپ آگے نکل جائیں گے. آپ تو اپنے دادا پردادا کے نام بھی نہیں جانتے. بہت سارے لوگوں سے بھی پوچھ لیا جائے کہ آپ کے پردادا کے والد کا یا ان کے دادا کا نام کیا تھا, نو بڈی نوز, کسی کو نہیں پتا. تو آپ 2000 سال پہلے کی کیسے یہ آپ وہ کہہ سکتے کہ جی 2000 سال پہلے کی ہماری یہ سرزمین تھی, آج ہم اس کے حقدار ہیں, اور جو لوگ وہاں پہ 2000 سال سے بس رہے ہیں ان کو ہم نکال دیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آپ کے سامنے جو ہے نا بہت جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ سرزمین جو تھی یہ شروع سے یہودیوں کی تھی, یہاں پہ کوئی فلسطینی آباد نہیں تھی, یہ جو ہے نا ہم جب وہاں سے نکالے گئے اس کے بعد لوگ آئے, یہ سب بکواس ہے. اگر آپ تاریخ کا مشاہدہ کریں, آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کا مقابلہ ہوا تھا اس کے ساتھ, جالوت کے ساتھ. جالوت کون تھا؟ جالوت واز اے پیلسٹینین, وہ فلسطینی تھا, ٹھیک ہے. اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو جو ہے نا وہ سلنگ شاٹ سے ماتھے پہ مار دیا, وہ جو بھی ان کی بائبل کی کہانیوں میں بھی دکھایا جاتا ہے وہ, اور اس کے بعد ان کی وہاں پہ حکومت قائم ہوئی. ہو اس سے پہلے بھی وہاں پہ کینان اور پتہ نہیں بہت ساری ہسٹری موجود ہے. یہ جوڈیا ایک بندہ تھا جو کہ ساؤتھ فلسطین میں رہتا تھا, اور اوپر سماریا ایک سویلائزیشن تھی, یہ 2 بھائی تھے, ٹھیک ہے. سماریا واز ان دا نارتھ اینڈ جوڈیا واز ان دی ساؤتھ, اور جوڈیا کو انہوں نے وہی سے جوڈیزم اور جوز اور یہودیت یہ وہاں سے چیز نکلی ہے, ٹھیک ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, حضرت نوح علیہ السلام اور جو بھی انبیاء گزرے ہیں. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں یا حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام یا دیگر جو بھی انبیاء وہاں پہ گزرے ہیں, کیا ان کے دور میں یہودیت تھی؟ نہیں تھی, بالکل بھی نہیں تھی. یہودیت تو بہت بعد کی ایجاد ہے. یہودیت تو ابھی 2000 سال پہلے ایجاد ہوئی ہے نا, اس سے پہلے یہودیت کہاں تھی؟ کیا یہودیت کوئی مذہب تھا اللہ کے نزدیک؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک تو دین اسلام ہی ہے صرف. اور اس سے پہلے کی جو انبیاء تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام دین حنیف پر تھے. دین حنیف کیا تھا؟ اسلام تھا, سب مسلمان تھے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک, اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک, یہ سارے جو انبیاء تھے یہ سب کے سب مسلمان تھے, دین حنیف پر تھے, ٹھیک ہے. تو یہودیت کا تو کہیں وجود ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم ان کے اس فارمولے کو مان لیتے تو اس طرح تو کوئی بھی آ کر دنیا کے اوپر اپنے حق جتانا شروع کر دے گا. سکندر اعظم نے یہاں پہ تقریباً 2100-2200 سال پہلے یہاں پہ کھیوڑا کے اوپر اور یہاں پہ راجہ پورس کو شکست دے کے ان علاقوں پہ قبضہ کیا تھا. کل کو کوئی یونانی اٹھ کے آ جائیں گے سکندر اعظم کی اولاد, اور بولیں گے کہ بھائی یہ سالٹ مائنس تو ہمارے, یہ کھیوڑا کی جو آپ کی پنک سالٹ ہے فلان ڈمکان ہے, یہ تو ہماری ملکیت ہے, اور یہاں پہ آ کے آپ کا قابض ہو جائیں اور آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک خونریز تصادم شروع کر دیں, اور آپ کو جو بھی اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جائے ان کو جو ہے نا وہ ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا جائے. جیسے کہ وہاں پہ وہ بیچارے ایک
ہاتھوں میں چھوٹے بچے پتھر اٹھا کے ٹینکوں پہ مار رہے ہوتے ہیں، اس کو یہ لوگ ٹیررسٹ کہتے ہیں. ابھی جو ان کا نیا پرائم منسٹر بننے والا ہے نفتالی، پتہ نہیں جو بھی ہے، کتے کا میں کیا اس کو بولوں، سور ہے کالا بغیرت آدمی، وہ اس سیٹن یاہو سے بھی زیادہ گندا آدمی ہے. یعنی کہ ون باسٹرڈ از ریپلیسنگ اندر باسٹرڈ، یعنی ایک کمینے سے بڑھ کر دوسرا کمینہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے مسلمانوں میں کیا ہوتا ہے کہ ایک غافل اور ایک غدار اور ایک کرپٹ آدمی سے بڑھ کر دوسرا کرپٹ آ جاتا ہے، جبکہ ان کے ہاں ایک خنزیر سے بڑھ کر اس کے باپ دادا کی جگہ ایک اور خنزیر آ جاتا ہے. وہ خنزیر کے پچھلے بیانات اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ کیا بول رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ دیز آر ناٹ کڈس، دے آر ٹیررسٹ، اور ٹیررسٹ کے ساتھ ہمیں ڈیل کرنا آتا ہے. یہ اس کے بیانات، یعنی وہ 10 سال کے 8 سال کے بچوں کو ٹیررسٹ کہتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری طرف ان کی ایک اسرائیلی ایمبیسڈر کا میں اس دن انٹرویو سن رہا تھا کہ جس نے کوئی تقریباً ایک سانس میں کوئی 50 دفعہ جو ہے خماس 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 بول دیا. لوگ بھی اس پر ہنس رہے ہیں کہ بھائی اس سے تو اور کوئی بات ہی نہیں کسی وقت خماس کے. یہ لوگ ہا کو خا بولتے ہیں، یعنی حماس کو بولتے ہیں خماس، اور وہ اتنا اریٹیٹنگ لگتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ پنچ مار کے بندے ان کے دانت توڑ دے. ٹھیک ہے. اور وہ محترمہ کیا آپ کہہ رہی ہے بلنٹلی کہ جی اسرائیل جو ہے وہ ایک سورن اسٹیٹ ہے، دا اونلی ڈیموکریسی ان مڈل ایسٹ، اور فلانا اور ڈمکا. بھائی کس بات کا سورن؟ اسرائیل از ناٹ ایون اے کنٹری. اسرائیل تو ایک قابض فورس ہے، اس نے ایک ملک کے اوپر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ڈیفینس کا بھی حق ہے. کس بات کی ڈیفینس کا حق ہے؟ اور ڈیفینس آپ کس کے خلاف؟ نہتے عوام کے خلاف کر رہے ہو. آپ کے پاس آئرن ڈوم ہے، آپ کے پاس بنکرز ہیں، آپ کے پاس دیگر ساری چیزیں ہیں. خود آپ نے کہا کہ 90% میسائلز کو ہم نے ہوا میں ہی ڈسٹروائے کر دیا، اور بمشکل آپ کے 10-12 لوگ مرے ہیں، جبکہ دوسری طرف 250-300 لوگ شہید ہوئے ہیں، جس میں سے 70 کے قریب تو بچے ہیں، 40-50 خواتین ہیں، اور دیگر لوگ سویلینز وغیرہ. یہ وہ مجھے اس میں بتایا جائے کہ کون سے ٹیررسٹ یا کون سے آپ نے حماس کے کارکنوں کو مارا ہے. دوسرا یہ کہ جو راکٹس جہاں سے فائر ہو رہے ہیں، آپ وہاں پہ پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ بم مارو نا. جو ان کی راکٹ بیٹریز ہیں، صاف نظر آ رہا ہے کہ راکٹس اڑ کے آ رہے ہیں وہاں سے. آپ ادھر کیوں نہیں ہٹ کر رہے؟ آپ سویلین ٹارگٹس کو ہٹ کر رہے ہو. آپ لوگوں کو ٹیلی فون پہ پہلے سے الٹیمیٹم دے رہے ہو کہ بلڈنگ خالی کر دو اتنے منٹ کے اندر، ورنہ ہم اس کو اڑا رہے ہیں. آپ خود سوچیں کہ 15-20 منٹ یا آدھے گھنٹے میں کوئی بلڈنگ خالی ہو سکتی ہے؟ 5-6 منزلہ 7 منزلہ میں بلڈنگ ہے، اس میں سے لوگ اپنے بلونگنگز اور دوسری لوگوں کو، رشتہ داروں کو نکال رہے ہیں فلاں کا، اور ان کو باقاعدہ آن لائن تھریٹ کیا جا رہا ہے کہ یہاں سے نکلو اور ہم اس کو مارنے والے. پھر میڈیا ہاؤسز کو آپ نے بلنٹلی ڈائریکٹ کیا کیونکہ وہ آپ کے کرتوت دکھا رہے تھے. اب اس کے اوپر حامد میر اور دیگر بغیرتوں کا ٹولہ خاموش بیٹھا ہوا ہے. اور اگر کوئی اور ایک جسٹ نو بڈی قسم کا اسد طور آ جائے اور وہ خود ہی اپنے آپ کو پٹوا دے، اور پھر وہاں پہ وہ الزام لگا دے فوج کے اوپر. یعنی ہماری فوج اتنی نااہل اور اتنی جو ہے نا وہ ناکارہ ہو چکی ہے کہ وہ ایک مکھی یا مچھر کے لیول کے آدمی کو بھی مسل نہیں سکتے. یعنی آج تک آئی ایس آئی نے جتنے بھی اٹیک صحافیوں پہ کیے وہ سارے فیل ہوئے. حامد میر فیلڈ اٹیمپٹ، ابصار عالم فیلڈ، مطیع اللہ جان فیلڈ، اسد طور فیلڈ. واٹ دا ہیل از دس گوئنگ آن یار؟ مطلب کھلے عام آپ جو ہیں پاک فوج اور آئی ایس آئی کے خلاف کھل کر اب سامنے آ گئے ہیں. دوسری طرف جو پی ایم ایل این ہے اور مولانا فضل الرحمان ہے اور پیپلز پارٹی اور دیگر جو اس کی چیلے چانٹے اس طرح کے لوگ ہیں، وہ کھل کر اپنی کرپشنز کو بچانے کے لیے آج تک کوئی کیا اس ٹاپک پر آیا ہے کہ بھائی فلسطینیوں کے حق میں ہم کوئی وہ کر رہے؟ کیا کوئی اس چیز کے لیے آیا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی پچھلے 25 سال سے ناجائز قید میں اس کے لیے ہم احتجاج کریں؟ کیا عورت مارچ والے یہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے نکلے ہیں؟ وہ کیا عورت نہیں ہے؟ کیا زینب کے لیے یا دیگر بچیوں کے لیے وہ لوگ نکلے ہیں کہ وہ کیا وہ عورتیں نہیں ہیں؟ دیگر جگہوں پہ جہاں پہ عورتوں کے ساتھ، یہ فلسطین میں جو عورتوں کے ساتھ ظلم زیادتیاں ہوئیں، وہاں پہ 15-15 16 سال کی لڑکیوں کو یار اسٹریٹ پوائنٹ بلینک سے گولیاں ماری گئی ہیں. ویڈیوز موجود ہیں آن لائن. اس کے لیے کوئی نہیں نکلا ہے عورت مارچ والا. اس سے صاف اندازہ ہوتا ہے. اچھا اوپر سے بھی ملالہ کا ایک الٹا سیدھا قسم کا بیان آ گیا ہے. یعنی اس سے صاف پتہ چل رہا ہے نا کہ اس کی ڈورے کون کنٹرول کر رہا ہے. مطلب تفصیلات آر ٹو مچ. میں اگر ان چیزوں میں چلا جاؤں گا تو یہ بہت لمبی تفصیل ہو جائے گی. آئی ول ٹرائی ٹو ریپ اپ دس ویڈیو ناؤ. اچھا چند میں دوستوں کو بھی ایڈریس کرنا چاہتا ہوں کہ میں جب بھی فیس بک کے اوپر یا ٹویٹر کے اوپر یا کہیں پر میں اس چیز کے خلاف کوئی ٹویٹ یا کوئی پوسٹ شیئر کرتا تھا تو میرے کچھ عاقبت نا اندیش قسم کے دوست جو کہ آج کل یو اے میں بیٹھے، مجھے ان کی مجبوری سمجھ آتی ہے کیونکہ یو اے میں آج کل ویسے بھی اسرائیل کا عمل دخل بہت زیادہ ہو گیا، تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ آپ کو پرو اسرائیل قسم کے بیانات دینے پڑتے ہیں، وہ اگر نہ آپ کی جو ہے نا جاب کو لات پڑ سکتی ہے، آپ کی روزی کو لات پڑ سکتی ہے. تو مجھے ان کی مجبوری سمجھ میں آتی ہے، بیچارے اس وجہ سے جو ہے نا وہ کرتے ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ یار ہم کم از کم اپنے جو ہے نا وہ جہاد باللسان بھی نہ کریں. ایمان کے 3 درجے ہیں نا، یا تو اگر آپ برائی دیکھیں، اگر آپ طاقت رکھتے تو ہاتھ سے روکے، اس کی تو ہماری اندر طاقت نہیں ہے، یا پھر اس کو زبان سے برا کہیں، یا پھر دل میں برا سمجھیں، جو کہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. تو میں ایٹ لیسٹ وہ 2nd درجے والی بات کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے
کہ آپ سے آپ کی طاقت کے مطابق سوال و جواب ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کی طاقت کے مطابق پوچھے گا کہ بھائی آپ کے سامنے یہ چیزیں ہو رہی تھی, آپ نے اس کے اوپر کیا کیا. اگر آپ کو میں ایک واقعہ یاد دلاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو ایک بستی کو الٹنے کا حکم دیا تھا, اور پھر جب حضرت جبرائیل وہاں پر گئے تو اللہ تعالیٰ کے پاس فوراً واپس گیا, انہوں نے کہا کہ یا اللہ وہاں پر تو آپ کا ایک ایسا برگزیدہ بندہ موجود ہے کہ جس سے طرفت عین یعنی کہ پلک جھپکنے کی مقدار تک بھی آپ کی خلاف ورزی یا آپ کی حکم عدولی نہیں کیے, تو اب کیا کروں, کیا اس کو بچا لوں یا کیا کروں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو سب سے پہلے جو ہے نا اس کے اوپر بستی الٹو. تو پوچھا کہ کیوں سے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیونکہ میرے احکامات کی دھجیاں اڑ رہی تھیں اور یہ صاحب اپنی تسبیحوں میں لگے ہوئے تھے, ان کے چہرے کا رنگ تک تبدیل نہیں ہوا. یہ چیز ہے. تو بھائی آپ کم از کم کل کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تو کہہ سکو گے کہ اے اللہ اور اے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کمزور تھے, ہم لاچار تھے, ہم سب کچھ تھے, ہم نہیں کر سکے کچھ بھی, لیکن ایٹ لیسٹ ہم نے آواز تو اٹھائی نا یار, ہم نے جو بھی ہم سے ممکن ہو سکا ہم نے اتنا تو کیا نا, اپنے حصے کا چراغ تو جلایا ہم نے. اور آپ کی مزے کے لیے میں آپ کو عرض کر دوں کہ ابھی پچھلے دنوں میں وہ ایک اعظم طارق صاحب کے بیٹے ہیں, پنجاب اسمبلی کے ممبر ہیں, معاویہ اعظم طارق, ان کا ایک کلپ میں نے فیس بک پہ شیئر کیا ہی تھا کہ میرا اکاؤنٹ ہی انہوں نے بلاک کر دیا. پھر میں نے بڑی مشکلوں سے اکاؤنٹ ان لاک کروایا میں نے. یعنی یہ تو فیس بک کا حال ہے. یہ وہاں پہ میرے دوست کہتے ہیں کہ جی ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا, پاکستانی قوم میں یہ خرابیاں, یہ خرابیاں فلاں, بالکل سر آنکھوں پر مجھے قبول ہے. پاکستانی قوم میں تو آپ بھی آتے ہیں نا, آپ اس کو درست کریں نا, آپ نے کیا کیا اس کی درستی کرنے کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان کے اوپر کوئی ایمرجنسی آتی ہے تو اس وقت پھر وہ یہ چیزیں نہیں سوچتا کہ بھائی وہ جی یہ چیز ہو گئی, اس کے فار ایگزامپل ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کو گولی لگی, اس کے جسم میں خون بہ رہا ہے, آپ اس کو ایمرجنسی میں لے کے جائیں گے ٹریٹمنٹ کے لیے, فرسٹ ایڈ کے لیے, جو بھی, کیا وہاں پر آپ اس کے پچھلے اعمال کو نکالنا شروع کر دیں کہ جی مسجد سے جوتے چوری کرتے ہیں, یہ فلاں ناپتول میں کمی کرتے ہیں. اس وقت ان باتوں کا ٹائم نہیں ہوتا. اس وقت آپ اس کی بلیڈنگ روکیں گے, اس کو فرسٹ ایڈ دیں گے, اس کی جان بچ جائے, پھر اس کے بعد اس کے ساتھ دیکھا جائے گا, نمٹا جائے گا. تو ہمارے چند ناقبت اندیش دوست جو ہے نا ان چیزوں میں لگ جاتے ہیں کہ بھائی یہ پاکستانی تو یہ ہیں, پاکستانی تو وہ ہیں. بھائی ان کو دفان کرو نا کہ جو وہ ہیں جو بھی ہیں. اس وقت ایمرجنسی کرائسس سچویشن ہے. آپ کیسے مسلمانوں کے, آپ اپنے مسلمان بھائی بہنوں کا درد ہی محسوس کر سکتے ہو. چھوٹے چھوٹے پھولوں کے اوپر بمباریاں ہو رہی ہیں, آپ ان کا درد ہی محسوس کر رہے ہو. اچھا پرووکیشن ان کی طرف سے ہوئی ہے اور الزام بھی ہمارے اوپر لگایا جاتا ہے کہ جب اچھا امریکہ بلنٹلی اس کو جو ہے نا ویٹو کر دیتا ہے جب بھی کوئی وہ, یعنی حد ہو گئی بے شرمی کی یار, کہ لوگوں کو زبردستی گھروں سے نکالا جا رہا ہے, پھر جب وہ اس کے اوپر کچھ بھی بول دیں تو ان کے اوپر جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ ٹیررسٹ ہے. اور دونوں طرف کو ہم نے کہا کہ ڈی ایسکلیٹ کر. دونوں طرف کیا مطلب ہے, یونیلیٹرلی ایسکلیشن ہو رہی ہے, یونیلیٹرلی بمباری ہو رہی ہے, دوسری طرف بیچاروں کے پاس جو ہے نا غلیل تک نہیں ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں طرف کی جو ہے نا وہ ایسکلیشن کو روکنے کا ہم نے کہا بھائی, تو یہ تو ون سائیڈڈ ایک چیز ہو رہی ہے. اچھا شیخ جرہ میں آپ ان کی بے ڈھٹائی اور ان کے وہ دیکھیے, وہ کہتے ہیں نا جج بھی ان کے, وکیل بھی ان کے, کس سے منصفی چاہیں, کس کو وکیل کریں, وہی والی بات ہے کہ خود ہی منصف و خود ہی وکیل, سب کچھ یہ لوگ خود ہی بنے ہوئے. یار ان قابض ملک مقبوضہ علاقے میں بیٹھ کر وہاں پہ انہوں نے اپنی عدالتیں بنائی ہوئی, اپنا قانون بنایا, اور پھر انہی عدالتوں میں ان کے مقبوضہ گھروں کے اوپر کیس دائر کیا جاتا ہے, اور پھر انہی کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے کہ جی یہاں ان کی ملکیت ثابت ہو رہی ہے. یعنی بے شرمی کی کوئی حد ہے, خدا کی قسم میرے پاس الفاظ نہیں ہے. یعنی 2000 سال پہلے کی ملکیت آپ کس طرح ثابت کر رہے ہیں؟ کیا بائبل میں لکھا ہوا آ رہا ہے کہ ہاں جی یہ گھر فلاں شخص کا, یعقوب جو بندہ ہے وہ موٹا سا سور نما جو امریکہ سے آیا ہوا, جس کے اوپر بڑی میمز بھی بنی ہے, وہ کہتا ہے if I do not steal your land somebody else will steal it. یعنی یہ بے شرمی دیکھیں آپ, ایک گھر کے باشندے کو اس کو آپ دھکے دے کے گھر سے نکال رہے ہیں, یعنی کہ خواتین بچے یہ کہاں جائیں گے, یہ روڈ پہ راتیں گزاریں گے, اور آپ اس کی جگہ پہ قبضہ کر لو گے. بے انتہا, مطلب اس پہ جتنا بولا جائے کم ہے. اور پھر ان کی عدالت بھی ان کو سپورٹ کرے کہ ہاں جی یہ لوگ بالکل جائز طور پہ وہ کر رہے ہیں, اور یہ ان کے حقوق ہے, یہ ان کا گھر ہے اور یہ ان کا وہ ہے بھائی. اور وہ اقبال کے جاتے جاتے میں یہ وہ کر دوں گا, تفصیلات تو بہت ساری لیکن ویڈیو طویل ہوتی جا رہی ہے. وہ اقبال نے فارسی میں ایک شعر کہا تھا نا, کہہ رہے نادان تجھے ان کفن چوروں سے یہ امید ہے کہ تجھے کشمیر اور فلسطین اور یہ چیزیں وہ کرنے دیں گے, یعنی وہ واپس لے کر دیں گے. ان کی تو یہ وہاں پہ جنیوا میں بیٹھ کے در جنیوا چی از مکر و فن, جنیوا کے اندر مکر و فن کے علاوہ ہوتا ہی کیا ہے, وہاں پہ بیٹھ کے یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کی اس بھیڑ کو تم پکڑ لو, اس بھیڑ کو میں پکڑ لیتا ہوں. دیٹ از دی اونلی تھنگ وچ از ڈن اوور دیئر, اور آپ کے سامنے ہے آج کل یہ موجود. یہ اقبال نے 100 سال پہلے آپ کو یہ چیزیں بتا دی تھی. تو ویڈیو طویل ہو گئی لیکن آپ اس کو اینڈ تک دیکھیے, انشاءاللہ آپ کو بہت ساری چیزیں وہ ہوں گی. اور یہ ان لوگوں کے لیے اسپیشلی وہ ہے کہ جن کی چیزوں تک رسائی نہیں ہے تو کم وقت میں ان کو انفارمیشن مل جاتی ہے, باقی جنہوں کو معلوم ہے ان کے لیے دیر از نتھنگ نیو ان اٹ. تو انشاءاللہ میں یہی بھی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں, بعد میں انشاءاللہ کچھ اور بھی ایڈیشن وغیرہ کرتا رہوں گا. ابھی بھی بہت ساری تفصیلات میں شاید بھول گیا ہوں
because there are so many things and it's an unscripted and unedited video. ٹھیک ہے، تو آپ چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے، اور مسلمانوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے، فلسطین اور اہل کشمیر کو سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. نصر من اللہ و فتح قریب.